بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد سے رضا سید پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن بہتر گزرا ہوگا۔ آج 5 اگست ہے 2020، بہت عام تاریخ، عام اس حوالے سے کہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے نریندر مودی کی جانب سے کشمیر کے اوپر ایک شبخون مارا گیا، اس وقت کہ جب انہوں نے ایبروگیٹ کیا اپنے ہی آئین کو، اس کی ان شقوں کو ختم کیا، نکال دیا آئین سے کہ جس کے تحت کشمیر کو ایک امتیازی اسٹیٹس حاصل تھا۔ یہ کسی حد تک سیف گارڈ کرتا تھا وہاں کی پاپولیشن ڈیموگرافی کو، اور کسی حد تک سیف گارڈ کرتا تھا وہاں کی پراپرٹی اور جو جیوگرافک اکنامک کنسرنز ہیں ان کو کسی حد تک سیف گارڈ کرتا تھا۔ گو کہ اس کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس کو اپنے آئین سے مکمل طور پر ختم کرنے کا ایک کاغذی اقدام کیا، اور آن دا گراؤنڈ جو انہوں نے اقدام کیا وہ یہ کہ تقریباً 1 ملین 10 لاکھ بھارتی فوج کو وہاں پر محاصرے کے لیے بھیج دیا۔ 1 سال سے یہ محاصرہ بھارتی افواج کا جاری ہے۔ کشمیر کی 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے اور اس کے اوپر 10 لاکھ فوج لگی ہوئی ہے، یعنی ہر 10 آدمی کے اوپر ایک فوجی، مسلح فوجی وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر ایک گھر کے دروازے کے باہر ایک فوجی 1 سال سے کھڑا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل بھی قرار دیا گیا ہے کشمیر کو۔ آج پاکستان میں اور پاکستان سے محبت کرنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی پائے جاتے ہیں، وہ سب یوم استحصال کشمیر حکومت پاکستان کی اپیل پر منا رہے ہیں، اور ہم بھی اسی حوالے سے آج آپ سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار محترم جناب طارق پیرزادہ صاحب، جبکہ مواصلاتی رابطے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب آصف علی درانی صاحب، سابق سفیر رہے پاکستان کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد علی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ یورپین یونین کی کشمیر کونسل کے چیئرمین جناب علی رضا سید صاحب سے بھی اگر ہمارا رابطہ ہو جائے تو ان کو بھی گفتگو کا حصہ بنائیں۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا آصف درانی صاحب سے۔ آصف درانی صاحب، کیا آپ واضح طور پر سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی میں بالکل سن سکتا ہوں۔ آصف درانی صاحب، ڈپلومیسی پچھلے تقریباً 72 سال سے کشمیر کے حوالے سے جاری ہے۔ گرم و سرد موسم آتے رہے اور گزرتے رہے۔ پاکستان موسٹ آف دا ٹائمز، کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ری ایکٹیو ایفرٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ہم کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ پرو ایکٹیو شاید نہیں رہے ڈپلومیٹیکلی، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ نریندر مودی نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو مطلوبہ اکثریت ملنے کے بعد عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کر دی۔ ہم نے 1 سال تک دیکھا، چیزوں کو ایویلیویٹ کیا، اور کل ہم نے ایک بہت راست اقدام کرتے ہوئے پاکستان پولیٹیکل میپ جاری کیا، جو کہ یقینی طور پر ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے اقوام عالم کے لیے کشمیر کے حوالے سے۔ آپ کس طرح سے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، اور اس تاثر پر ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ ڈپلومیٹیکلی کشمیر کے حوالے سے ہم کیا بہت زیادہ ری ایکٹیو موڈ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، یا ہم کبھی آفینسو بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، افینسو تو وہاں ہوا جاتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوں، اور ڈپلومیٹیکلی جو آپ کے آپشنز تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور اس پہ میرے خیال میں ان آپشنز کو استعمال بھی کیا گیا۔ یہ دنیا جو ہے، نہ ہم سینٹر آف یونیورس ہیں اور نہ یہ دنیا ہماری مرضی سے چلتی ہے۔ اس دنیا میں جو ہے وہ جو قوتیں ہیں جو ایکچولی جو اس پورے انٹرنیشنل سسٹم کو چلاتی ہیں، یہ ان کی مرضی کا زیادہ دخل ہوتا ہے، خاص کر جو P5 ہیں، 5 پرماننٹ آف دا UN سیکورٹی کاؤنسل ہیں۔ جس وقت وہ ایک پیج پہ تھے تو آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے بارے میں جو ریزولوشنز تھیں وہ پاس ہوئیں، اس میں یہ بھی ہوا کہ پلابسسٹ پہ انڈیا نے بھی ایگری کیا، پاکستان نے بھی ایگری کیا، لیکن جب حالات بدلے تو پھر انڈیا نے بھی فیصلہ بدلا۔ ظاہر ہے آپ کے پاس جو ہے اس لمیٹڈ آپشنز کے باوجود آپ نے جو کوششیں کی وہ کرتے رہے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈین پریشرز کے باوجود پاکستان نے انڈیا کا پریشر کبھی نہیں لیا۔ آج آپ اگر نیوکلیر پاور ہیں تو وہ بھی انڈیا کی جو ٹرانزیجنٹ ایٹیچیوڈ رہا اس کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو ڈپلومیسی از دا ریفلیکشن آف یور ڈومیسٹک اسٹرکچر۔
آپ اکنامیکلی جس طرح کے ہوں گے اس کے مطابق آپ کی ڈپلومیسی میں اتنی چاشنی آئے گی. آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ اپنے 84 مشنز کے ساتھ 192 ملک ہیں یہ اقوام متحدہ کے, انڈیا کے تقریباً 140 مشن ہیں. تو آپ خود ہی حساب کر لیجئے, بہت سمپل کیلکولیشن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشنز ہیں یہ اسراف ہے, تو اگر آپ ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ اس طرح کے ہوں گے تو بات نہیں چلے گی. صحیح ہے, ڈپلومیسی بھی ضرور ہے لیکن اس کا اثر اپنی جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی مطلب پریگمیٹک آپ کی طرف سے انپٹ آیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد علی صاحب, بریگیڈیئر صاحب, کائنیٹک سچویشن آن دا گراؤنڈ بعض دفعہ کہا جا سکتا ہے, صرف کشمیر ہی نہیں دنیا کے شاید کسی بھی خطے کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو رزلٹ سچویشن کائنیٹک سچویشن کے نتیجے میں مل جاتے ہیں وہ زیادہ دیر پا ہوتے ہیں. مقامی طور پر بھی ہم یہاں زمین کے معاملات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا. تو کشمیر کی جو سچویشن ہے اس میں جو کائنیٹک آپشنز ہیں, ماضی میں جو بھی صورتحال رہی, فیوچر میں کشمیریوں کی طرف سے کیا امکانات آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ کائنیٹک آپشنز کی طرف جا سکے انڈیجنس طریقے سے؟ تھینک یو ویری مچ رضا. دیکھیے یہ کائنیٹک جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپشن اس لیے تھوڑے لمیٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو کشمیر ہے وہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آج سے 1 سال پہلے تک ایک متنازع علاقہ ہے, اور اس متنازع علاقے کا چونکہ سارے کا سارا کیس یونائٹڈ نیشن کے اندر موجود تھا, اور پاکستان نے ایک میچور آپ کو ایک نیشن اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی نہ کوشش کی نہ کرنا چاہ رہے تھے جس سے ایسا میسج جائے دنیا کو یا عالم کو کہ کسی طریقے سے ہم کشمیر کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے کچھ ایکنامک ڈیزائن ہے. ہمارا تو ایک سمپل سا سٹانس تھا, وہ سٹانس یہ تھا سنس 1947 کے دیکھ. ٹھیک ہے, اچھا کچھ تو رابطے میں دشواری ہمیں پیش آ رہی ہے. اسٹوڈیو میں طارق پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق پیرزادہ صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں, درانی صاحب کی بھی آپ نے سنی, ابھی امجد صاحب کی گفتگو کا آغاز ہوا, کائنیٹک آپشنز کی جو پاسبلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا, اور یہ صرف 250 سال کی تاریخ. 1846 وہ سن ہے کہ جب ہنری لارنس نے 75 لاکھ کے عوض گلاب سنگھ کو کشمیر فروخت کروا دیا تاج برطانیہ کی طرف سے, اور اس فروخت کے بعد وہاں پر ڈوگرا راج قائم ہو گیا. گویا کشمیر وہ خطہ ہے جہاں پر ایک غیر نمائندہ اور غیر حقیقی اور ایک غیر مقامی حکومت 250 سال سے مسلط ہے. اچھا, اب کتنا استقامت کو داد دینی پڑے گی اس خطے کے لوگوں کی کہ 250 سال کے باوجود ابھی تک انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, ابھی تک انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. ورنہ 250 سال میں 7 جنریشنز میرا خیال ہے لوگوں کی پیدا ہو جاتی ہیں, تو وہ گیو اپ کر سکتے تھے اور اس کو اپنی نصیب کے طور پہ قبول کر سکتے تھے. لیکن وہ آج بھی پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. کس قسم کے لوگ ہیں یہ کشمیری؟ بے نظیر لوگ ہیں, بڑی جرتوں والے لوگ ہیں. تاریخی طور پر ان کو زمین کا بڑا سپوت قرار دینا چاہیے. لیکن ایک بات ہے, چونکہ انسانی تحریکوں کے پس منظر میں ہر جگہ مد نظر رہنی چاہیے, چاہے وہ قبرص ہو, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, کہ دیکھیے بڑی تحریکوں کو بالآخر بڑی کمک اور امداد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا تعلق مالیاتی امداد سے ہے, انٹیلیجنس کی امداد سے ہے, نیم عسکری امداد سے ہے, اور جو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اپنے قد کاٹ کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہی ایک فلسفہ کا اسے کیا کہتے ہیں ویتنام کے لوگ اپناتے تو آج ویتنام امریکہ کے ان غیر اعلانیہ منطقوں میں سے ایک منطقہ ہوتا جو کہ بحر الکاہل میں ان کے چاروں طرف جزیروں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں. اسٹیٹ ہوتا. ہاں جی بالکل. تو یہ ایسا نہیں ہوتا, اور نہ ہی دولت ہی اور مالیاتی خوشحالی اس کی بنیاد ہے. یہ تو قوت ارادی, قوموں کے جو عزائم ہوتے ہیں ان کی سختی اور جو صداقت ہے اس کی بنیاد پر معاملات, اور قربانی دینے کا سب سے بڑی بات جو ہے وہ جذبہ. اب کشمیری 200 سال سے آپ نے ذکر کیا, پہلے برطانوی ہندوستان, اس کے بعد موجودہ ہندوستان بھارت, انتہا پسند مودی, اور بلکہ اس سے پہلے جو وزرائے اعظم تھے وہ کون سے غیر انتہا پسند تھے. مودی ذرا باتیں زیادہ کرتا ہے, کسی نے کشمیر تو آپ کو نہیں دیا, یہ ریفرینڈم نہیں کرایا, تو پالیسی ایک ہی ہے. تو اب
صورتحال یہ ہے کہ اگر پاکستان ایک بڑی، لوگ تو کہتے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کی جو روایتی عسکری قوت ہے، اگر لوگ صحیح پڑھنا چاہیں اس کو، تو وہ ایک بہت مضبوط پوزیشن ہے. پاکستان کے ایویکس جو انڈیا کے پاس بھی اتنے نہیں ہیں، وہ ہمیں اس لیے حاصل ہے کہ ہم پرانے جہاز بھی ان کی مدد سے استعمال کر سکتے ہیں. ہماری آرم فورسز جو ہیں وہ واقعتاً بیٹل ہارڈنڈ ہیں. اب بات کیا ہے، نیوی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے آ رہی ہے، چند سالوں میں وہ بہت بہتر ہو جائے گی. کیا کرنا کیا ہے؟ کرنا تو یہ ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے. بڑا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ اب یا تو ہم سید علی گیلانی کے آخری خط کے مطابق تحریک آزادی کشمیر کی عملاً امداد کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ کل جو وزیر اعظم نے، اب میں ذرا اس سبسٹنس کی طرف آتا ہوں تاکہ بات رہ نہ جائے، مجھے 1 منٹ ضرور دیجیے گا. جو کل جو فیصلہ ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ اس کے معنی دوسرے نکال رہے ہیں، لیکن اس کا ایک وہ معنی جو اگر وزیر خارجہ نے نہیں نکالے تھے تو وہ موجود ہیں اس کے. کوئی چیز علامتی نہیں ہوتی. جب آپ قوموں کی سطح پر کوئی فیصلہ دنیا میں جس کا اعلان کرتے ہیں وہ علامتی نہیں ہوا کرتے. یہ دستاویز کی شکل میں موجود ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، بھارت کے زیر قبضہ ہے، جیسے سیاچین ہے اور علاقے ہیں، لیکن وہ پاکستان کا حصہ ہیں. یہ ہم نے بات ابھی تک کہی نہیں تھی، یہ ہم نے اب اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اچھا یہ پچھلے سال 5 اگست سے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر بھی آ سکتا تھا، لیکن شاید اس وقت تک چین اور دیگر اہم ممالک سے کنسلٹیشن شروع بھی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن اور شاید وہ کہلاتا بھی نی جرک ریئیکشن. لیکن اس وقت مجھے پورا یقین ہے کہ افواج پاکستان اور چین کی جو کنسلٹیشن ہے وہ اس وقت مکمل اس کے تعاون ہوا ہے، اور پاکستان نے اپنی طرف سے ایک حوصلہ افزا اقدام لینے کی کوشش کی ہے، اور میں اس کو مثبت معنوں میں لیتا ہوں. لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا تقاضا ہے، ورنہ یہ کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا، پھر علامتی ضرور ہو جائے گا، کہ اگر آپ اس فیصلے کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اقدام نہیں کرتے. مثلاً بھارت اگر کسی دباؤ میں نہیں آئے گا تو کبھی نہ تو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرے طریقہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کے حل کا، کیونکہ ان کے پاس تو قانونی شکل میں بھی تبدیلی آ چکی ہے اور زمینی شکل میں تو پہلے سے موجود. صحیح ہے. اچھا، بھارت کا دباؤ کا جو تناظر ہے سر، اس میں یہ تو قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی ان کے اوپر چڑھ دوڑیں تو دباؤ میں آئیں گے. ان کے اوپر دباؤ ان کی اندرونی احمقانہ پالیسی اور جو جنونی ہندوتا کا فلسفہ ہے وہ خود ان کے لیے ٹربل لے کے آنے والا ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تحریک آزادی ایک ملک میں چل رہی ہے، یہ 10 ملکوں میں ایسا ہوا ہے، یہاں تک کہ تیمور جیسے معمولی سے جزیرے کے اندر وہ تحریک سی چلی اور انڈونیشیا کو چھوڑنا پڑا. صحیح ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی، وقفے کے بعد خوش آمدید. بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد علی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ خلل آیا تھا مواصلاتی رابطے میں ان کے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کشمیریوں کی جو استقامت ہے، جس کے اوپر 250 سال کی تاریخ تو ہمارے سامنے ہے، اور اس میں خاص طور پر پچھلے 72 سال سے جب سے بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے کشمیر کے اوپر، اور اس میں جو مظالم ان کے اوپر روا رکھے گئے، گیو اپ نہیں کرتے وہ لوگ. کسی بھی طریقے سے انہوں نے قبول نہیں کیا بھارت کی اس بالادستی کو جو اتنا طویل عرصہ گزر گئی. تو کیا اب آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں شدت بڑھے گی بھارت کے خلاف ریزسٹنس کی، خاص طور پر اب جب کہ بھارت کی کوشش ہے کہ وہاں پر پاپولیشن ڈیموگرافی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا جائے. بریگیڈیئر امجد علی صاحب اگر سن سکتے ہیں تو. آڈیو پرابلم آ گیا ان کے ساتھ. سر اگر یہی سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، آصف علی درانی صاحب سابق سفیر رہے پاکستان کے. جی معاف کیجئے، آپ سوال ریپیٹ کریں. سر میں سوال دہرانا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ جو کشمیریوں کی جو ایک ریزیلینس ہے
اور گیو اپ نہ کرنے کی جو روایت ہے ان کی، اب جب کہ ان کی پاپولیشن ڈیموگرافی کو ڈسٹورٹ کرنے کا بندوبست بھی شروع ہو گیا ہے، اور ایک تعداد ہے جو سامنے آ رہی ہے جس میں وہاں پر کشمیر کے اندر دیگر بھارتیوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو ان کی جو ریزیلینس ہے اس پر کوئی امپیکٹ آئے گا نیگیٹو، یا یہ اسی طرح سے استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے پچھلے 70 سالوں میں تو انہوں نے اس ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے. اب جو انڈیا نے جو قدم اٹھایا ہے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا، تو اس میں یقیناً میرے خیال میں کشمیریز ہیو ناٹ گیون اپ، تو اور وہ ایسا کریں گے بھی نہیں. اور اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ یہ تو وہ قدم ہے جس سے تو کشمیریوں میں غم و غصہ اور بڑھے گا، اور اس ان کا جو ریئیکشن ہے وہ زیادہ انٹینسو، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ یقیناً بہت ہی نیگیٹو ہوں گے. اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ جو پرو انڈیا کشمیری پولیٹیشنز تھے، لیڈرز تھے، وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں. وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو انڈیا دوستی کا ہمیں یہ انعام ملا ہے. تو جس سے یہ ہوا کہ وہ جو لوگ جو فینس سیٹر تھے، جو فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ان کے لیے بھی اب یہ فیصلہ کرنا میرے خیال میں آسان ہو جائے گا کہ انڈیا جو ہے ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اور اس سے بڑھ کر خالی جو ہے یہ ڈیموگرافی کی بات نہیں ہے، کشمیریوں کا اقتصادی استحصال بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس میں جس طرح کا لاک ڈاؤن ہے، اور اس کے بعد یہ جو کورونا وائرس کو پریٹیکس بنا کے جس طرح سے مزید کشمیریوں کو سپریس کیا گیا ہے، اس سے کشمیر کی اقتصاد پہ برا اثر پڑا ہے. تقریباً 40,000 کروڑ یعنی کوئی 400 بلین روپیز انڈین روپیز، جس کا مطلب یہ ہوا تقریباً کلوز ٹو آپ یہ سمجھ لیں کہ $8 بلین کا نقصان ہوا ہے کشمیریوں کو. ان کو مزید بے روزگاری ان کی بڑھ گئی ہے. ٹورزم اور اس میں جو سیکٹر تھا، اور ان کے جو زرعی جو پروڈکٹس تھے، ان کو جو ہے نقصان پہنچا ہے. تو یہ اس سے تو یہ ہوگا کہ بجنگ آمد والی صورتحال انڈیا نے پیدا کی ہے، اور اس کے بہت ہی مضر نتائج برآمد ہوں گے. جی صحیح. بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد علی صاحب، کیا آپ ہمیں واضح طور پہ سن سکتے ہیں؟ جی رضا صاحب، آئی ایم سوری، میرے خیال میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اس میں مواصلاتی رابطے میں حرج آ جاتا ہے. سوال میں اب دوسرا آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. آج ہمارے پاس یہ خبر ہے، اور شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، کہ ایودھیا کے مقام پر نریندر مودی نے ایک بہت بڑی پولیٹیکل موو چلتے ہوئے، ایک سیاسی چال چلتے ہوئے آج وہاں پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی ہے. یاد رہے کہ 1992 میں بابری مسجد، تاریخی بابری مسجد، جو غالباً ہندوستان میں قدیم ترین مسجدوں میں جس کا شمار ہوتا تھا، اس کو شہید کیا گیا تھا. انتہا پسند ہندوؤں نے اس کو آگ لگا دی تھی، مسمار کر دیا تھا، اور شہید کر دیا گیا تھا اس مسجد کو. اس کے بعد سے بھارت کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں اس کا کیس چلتا رہا، پولیٹیکل اس کے اوپر کیمپینز بھی ہوتی رہیں، اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ الیکشن جیتتے اور ہارتے بھی رہے. آج 5 اگست ہی کی تاریخ کا کیوں انتخاب کیا نریندر مودی نے وہاں پر رام مندر بنانے کا؟ اس کے اوپر کیا کہیے گا؟ دیکھیں، ہم ایکچولی لنکیجز اسٹیبلش نہیں کرتے نا، یہ اٹ از لنک، یہ ایک سیاسی چال جو اس نے چلی ہے، اور وہ چونکہ ہندوتوا کو ہی وہ کیش کرا رہا ہے. مودی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام وہ چیزیں کیش کرا رہا ہے جو اس کو پتہ ہے اس کی 80% پاپولیشن اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، ہضم کرتی ہے، اور اس کی ان باتوں کو وہ بائی کرتی ہے. آج ہی کا ڈیٹ اس لیے سلیکٹ کیا، یہ کسی دن بھی ہو سکتا تھا. جیسے بھی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. یہ صحیح ہوا غلط ہوا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج اس نے وہی ایموشنل بلیک میلنگ جو میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، یہ ریلیجیس بلیک میل کرتا ہے اپنے ان لوگوں کو جو اس میں سے ہندوازم کے پیروکار ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان میں سے بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے جو اس چیز کو کریکٹلی سمجھے کہ what actually religion is and Hinduism is. وہ ایک ریچولز ہیں جن کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور 80% اس کی پاپولیشن اس کو بلائنڈلی فالو کرتی ہے اس بات کے اوپر. یہ تو ہے ایودھیا کے بارے میں. اس سے پہلے میں کائنڈلی ایک بات کروں گا، جسٹ گیو می 2-3 منٹ، میرا پچھلا ٹائم بھی گیا ہے. دیکھیں، طارق پیرزادہ صاحب کا کنسرن بڑا کریکٹ ہے، اور اس پہ آصف درانی صاحب نے تو خیر بہت اس میں اپنا پروڈنٹ سسٹم دیا ہے. ملٹری کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، اس کے اندر یہ 2 چیزیں دماغ میں رکھنے کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی اسٹریٹجیکلی آپ کسی بھی ایسے اوفینسو کے لیے تیاری کرتے ہیں یا جاتے ہیں،
تو آپ انٹرنیشنل، ریجنل اور ڈومیسٹک انوائرمنٹ کو اچھی طرح اسٹڈی کرتے ہیں اور بڑا پروڈنٹلی ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. صحیح. اور ان انوائرمنٹ کو آپ شیپ کرتے ہیں اس حق میں جو بھی قدم آپ اٹھانے جا رہے ہوتے ہیں. Then application of military instrument is always the last option. کسی بھی ڈیفینس پالیسی کا جب وہ حصہ بنتی ہے تو وہ سب سے آخری آپشن ہوتا ہے. جب بھی آپ ملٹری انسٹرومنٹ کو اپلائی کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری سپورٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں ایک نیشن کے اندر جو اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے 72 سال سے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی، آپ کے ملکی حالات، آپ کے خطے کے اندر جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس نے آپ کو ایسٹ ویسٹ دونوں طرف سے اس طرح امبرائل کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ویئر ایز وہ آپشن ڈیفنس اور ڈیفینسو اوفینسو موجود رہتا ہے، لیکن آپ آل آؤٹ ڈیفینسو کے لیے وہ آپشن ایکسرسائز کرنے سے اچھی طرح اس کے اوپر پہلے غور کرتے ہیں. تو دیکھیے جب بھی ملٹری انسٹرومنٹ کو اپلائی کیا جاتا ہے یا اس کی اسٹریٹجی فارمولیٹ کی جاتی ہے تو دو قسم کے دشمن سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک دشمن جیسے انڈیا جو کہ آپ کے سامنے آپ کی تعداد سے 10 گنا بڑا ہے، 2 گنا بڑا ہے، 4 گنا بڑا ہے، تو اس کے لیے آپ پروڈنٹ اور شور فوٹڈ اپروچ رکھتے ہیں تاکہ دشمن کو آپ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. جبکہ اگر آپ کے پاس آپ کے پلے کا دشمن ہو، آپ کے برابر کو، آپ سے کم کو، تو اس کے لیے آپ وائڈ بولڈ منورز کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ انہیں وائپ آؤٹ کر دیں گے. صحیح. آپ دیکھیے کہ یہی آپشن ہندوستان کے پاس اویلیبل ہے. 72 سال میں وہ وائپ آؤٹ تو دور کی بات ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکا. اب آج اگر ہم ابھی تک کھڑے ہیں اور ہم ملٹری انسٹرومنٹ کی اپلیکیشن جو کووڈ ورڈوں میں ہمارے مہمان فرما رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. بیکاز اب وار 3 ڈائمینشنز میں نہیں رہی، یہ اب وار کی اور بہت ساری ڈائمینشن ہے جس میں شامل ہو چکی ہے، اور اس کی ایک ڈینجرس ڈائمینشن کی اپلیکیشن ہم 29 فروری 2019 میں دکھا چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری نیشن میں سے، ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پتا ہو کہ ان 15-20 سیکنڈ میں کیا ہوا کہ ابھی نندن صاحب گھبرا کے ہمارے علاقے میں گھس آئے اور اپنے دوسرا دیکھیں Su-30 کو شوٹ کرنا آسان چیز نہیں، ان کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. درست. چلیں یہ تو MiG-21 کے اندر بیٹھے ہوتے اور پھر انہوں نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا، یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ہمارا جہاز مار گرایا ہے. تو ان 15-20 سیکنڈ میں کچھ تو ہوا ہوگا ایسا، یا پاکستان نے کچھ تو ایسا اوفینسو پلے کیا ہوگا جس کو جنرل آصف غفور جو پریویس ہمارے ISPR کے ڈی جی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں گے، اور آپ اسے بڑی سرپرائزز کے لیے تیار رہیں. آپ بلیو کیجئے، اور میں آپ کے وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، بالکل نہ آپ اس بات پہ رہیے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے. صحیح. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان آرم فورسز اس وقت فلی اویئر ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. صرف اپروچ وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے جس کو پروڈنٹ اور شور فوٹڈ اپروچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت آپ نے ٹیکنیکلی بہت اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. میں چاہوں گا کہ طارق پیرزادہ صاحب بات مکمل کر لیں جو ہماری رہ گئی تھی، وہ بات اور یہ پھر ہو ہم رہی تھی کہ ایودھیا کی طرف آئیں گے. جی کہ اقتصادی قوت کے بغیر آپ عسکری قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. وہ بات ہو رہی تھی. You need a strong financial and economic base. ویتنام کی مثال دی. ہاں، اگر آپ کوریا کی مثال کی طرف چلے جائیں اس کو یاد رکھیں. پھر سب سے بڑی مثال جو تھی، ایک پسماندہ ترکی نے 1974 میں یونان کی طرف سے جب قبرص کے اندر گڑبڑ کرائی گئی تھی اور اس وقت امکان تھا کہ وہاں پہ ترکوں کے حقوق مارے جائیں گے، ان کی حیثیت کو نقصان پہنچے گا، تو ایک بحری مہم کے ذریعے ایک پسماندہ ترکی نے، اس وقت کے پسماندہ ترکی نے، آج کے ترقی یافتہ ترکی نے نہیں، آپ سال دیکھ لیجئے، 44 سال پرانی بات ہے تقریباً، 46 سال پرانی. تو انہوں نے وہ کارروائی کی. تقریباً آبادی کا تناسب تو ان کا یونانیوں کا کو تقریباً 32-33% کے قریب تھا. انہوں نے 40% کے قریب علاقے پر قبضہ کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ زمینی اور جغرافیائی تبدیلی لے کر آتے ہیں تو اس وقت آپ کی سفارتکاری کے فوائد جو ہیں وہ خود بخود سامنے آنے لگتے ہیں، اور سفارتکاری کو بھی مدد ملتی ہے. چنانچہ اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کیسنجر نے باقاعدہ ترکی کو یہ کہا تھا کہ اب آپ نے، جب انہوں نے ایک خاص علاقے پر قبضہ کر لیا، آپ نے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز حاصل کر لیے ہیں، یہاں رک جائیے. ہمیں کشمیر کے متعلق ابھی بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں، سوچ بچار کے بعد یہ معاملہ آگے اب لے جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ نقشے میں شامل کرتے ہیں نا مقبوضہ کشمیر کو اپنے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑے واضح انداز میں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں جو بھارت کے زیر قبضہ ہیں. ابھی تک ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی. ذرا فرق ہے یہ بات. یہ اسٹریٹجک فنڈامنٹل پیراڈائم شفٹ ہے.
اگر کسی نے یہ سوچ کر یہ نقشے کو تبدیل کیا ہے کہ یہ سمبولک بات ہے، تو اگر ان کے ذہن میں سمبولک تھی بھی، اب یہ شائع ہو کر ایک زمینی حقیقت میں، ایک قانونی حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کور کمانڈرز نے جو بات کی تھی پچھلے سال بھارتی حملے کے بعد، کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ جو کچھ لداخ میں واقعات ہوئے ہیں اور چین کے ساتھ بھارت کی تصادم ہوا ہے، تو یہ موجودہ پالیسی میں جو تبدیلی ہے، یہ یقیناً چین، افواج پاکستان اور ایک دو اور دوست ممالک کے تعاون سے بالکل بر وقت تیار ہوئی ہے۔ اب ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہے، طریقے سے اٹھانا ہے، جلد بازی کوئی نہیں کرنی، لیکن اس کمزوری کا شکار نہیں ہونا کہ FATF ہے یا اقتصادی کمزوری ہے، ورنہ میں نے کہا نا کہ ویتنام آج کوئی امریکی ٹھیک ہے، مجھے کوئک کامنٹ آپ کا چاہیے ہوگا کہ رام مندر کے سنگ بنیاد کے لیے 5 اگست کی تاریخ ہی کیوں؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان جو یہ نریندر مودی صاحب ہیں، ان کے لیے ان کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو تصادم ہے وہ تاریخی ہے، مذہبی ہے، سیاسی ہے، جغرافیائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے سال 5 اگست کو ایک بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو حاصل کیا، اور ان کا اندازہ درست ثابت ہوا کہ پاکستان کو بڑا اقدام نہیں اٹھائے گا، چنانچہ اس حد تک وہ 1 سال کے بعد کامیاب ہوئے۔ آج وہ جشن منا رہے ہیں اس بات پر، مجھے خوشی ہے کہ ہم نے بھی ایک اقدام اٹھایا ہے، لیکن 1 سال بعد اٹھایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس کے جوابی اثر کم کرنے کے لیے اس نقشے والے اقدام کا جو ہم نے اسٹریٹجک تبدیلی کی ہے، اس کا ایک مذہبی جواب انہوں نے سامنے دیا ہے کہ ہم اب رک نہیں رہے، ہم ہر محاذ پر آپ کا مقابلے میں ہیں اور آپ پر دباؤ ڈالیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جواباً کیا اقدام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جناب آصف علی درانی صاحب سابق سفیر پاکستان کے ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں۔ درانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پولیٹیکل میپ جو کل آفیشلی جاری کیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے، اس کے انٹرنیشنل امپلیکیشنز اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کے تناظر میں اس کی کیا پاسبل امپلیکیشنز ہیں، اور پاکستانیوں کو کیا توقعات اس کے ساتھ وابستہ کرنی چاہیے انٹرنیشنل لینڈسکیپ میں؟ دیکھیے آپ کا پولیٹیکل میپ ہے وچ از اے اسٹیٹمنٹ، جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ہمارا ہے، یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو انڈین کلیم کرتے رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں یا وہ گلگت بلتستان کو، لیکن جہاں تک جو مسئلے کا ڈسپیوٹ کا جو اپنا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بیس کرتا ہے یو این پلابسٹ پہ، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہم نے یو این کے جو انڈر یو این سپرویژن پلابسٹ کو ڈسکارڈ نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ جو ہے آپ کا اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے، اور اس کے پیچھے جو مضمرات ہیں وہ یقیناً سیریس ہیں، اور اس معاملے پہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ ہم کام زیادہ کریں، باتیں ذرا کم کریں، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، آپ نے بڑی نپی تلی بات کہی ہے اور بہت واضح طور پر یہ سمجھ بھی آ رہی ہے۔ سر، ایودھیا میں آج جو سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، رکھ دیا گیا ہے، اس کی سگنیفیکنس گو کہ 1992 میں ہماری یادداشتوں میں ہے کہ کس طریقے سے وہاں انتہا پسندوں نے حملہ کر کے شہید کیا تھا بابری مسجد کو، اور بابری مسجد بڑی سمبولک اس حوالے سے بھی رہی کہ بھارت کی اولین مساجد میں اس کا شمار ہے، اور جو فلسفہ وہاں پر ہندوتا والوں کا ہے، ظاہر ہے وہ میجورٹی میں ہیں، وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں صورتحال کو، ایک الگ بحث ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 5 اگست کو ہی کیوں اس کا سنگ بنیاد رکھنے کی انہوں نے فیصلہ لیا نریندر مودی صاحب نے؟ اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ جو رام مندر بنانا چاہ رہے ہیں، یہ اس کی بنیاد میں نفرت ہے، اور ایک چیز جو نفرت کی بنیاد پہ رکھی جائے تو اس سے جو ہے جب آپ کانٹے بوئیں گے تو
پھول تو نہیں نکلیں گے. تو اس سے جو ریئیکشن تو اپنی جگہ موجود ہے, اور مسلمز میں جو ریزنٹمنٹ ہے وہ تو اب بہت ہی بڑھ گیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اہم بات جو اب انڈیا میں ہوئی ہے, وہ انڈیا نے جو سو کالڈ سیکولر اس کا امیج تھا, اس نے بلڈ کیا تھا اپنی کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں, جو ہے وہ سینٹرل سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ اپنا دنیا کو پیش کرتا تھا, وہ اب ختم ہو گیا ہے. اٹ از ڈیڈ اینڈ بریڈ ٹوڈے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی, میرے نزدیک تو اٹ وڈ بی انریولنگ آف انڈیا. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ انڈیا کا بچنا اس موجودہ حالت میں وہ مشکل ہو جائے. جی صحیح ہے. یعنی خود پاتھ ٹورڈز ڈسٹرکشن ہیز بین چوزن بائی نریندر مودی, اور ہندوتا کا جو فلسفہ ہے وہ یقینی طور پر ڈیمائس آف سیکولر انڈیا کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد علی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, سیکولر انڈیا کبھی تھا بھی یا بس یہ کوئی زبانی باتیں تھیں؟ دیکھیے جی, ہم اپنے جوانی سے بلکہ لڑکپن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, جب سے ہم اپنے پروفیشن میں ہوا کرتے تھے, کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اس کا سیکولرزم ہے. اینڈ دی سینٹر آف گریوٹی ٹل دا ٹائم اٹ ول ناٹ بی ہٹ, there is no chances of disintegration of such a huge chunk of land, such a huge nation state. الحمدللہ وہ کام مودی صاحب نے خود کر دیا ہے. نمرود کی نمرودیت اس کے ناک کے ذریعے سر میں ایک مچھر جانے کا تھا, اور اللہ رب العالمین نے اس کو اسی کے بندوں کے ہاتھوں مروایا. اس کے ناک میں بھی ایک مچھر چلا گیا ہے, اور اس مچھر کا نام اس وقت پاکستان اور پاکستان آرمڈ فورسز ہیں, اور انشاءاللہ یہ امپلوژن کی طرف جا رہا ہے, امپلوڈ ہوگا, اینڈ اٹ از آن دی ورج آف ڈیزاسٹر. صحیح ہے. اچھا, اب یہ بھی بتائیے جو کہ نقشے کے حوالے سے جو تبدیلی ہے, پاکستان کے عوام کی کیا توقعات اس کے ساتھ جڑنی چاہیے تاکہ ہم ریشنلائز کر سکیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو؟ دیکھیے, یہ عمران خان صاحب کی دو ویژن تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسمال لٹل گورننس ایشو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو خان صاحب ویژنری ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب عمران خان صاحب نے اس مودی کے الیکشن میں پچھلے سال کہا تھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ مودی دوبارہ جیت جائے اور بی جے پی گورنمنٹ آ جائے گی تو ہمارے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائے گی, تو وہ ہمارے نظر آ رہی ہیں, ہو گئی ہیں. اسی طرح میں 2 دن سے سوشل میڈیا جو ان سب فالو کر رہا ہوں اسی کے اوپر, نقشے کے اوپر, میں ہر دوسرے بندے کا, ایک پڑھے لکھے پاکستانی کا, ایک باشعور پاکستانی کا کمنٹ یہ کر رہا ہوں کہ کشمیر کے اوپر اس نقشے کے بعد اب ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے. اور نئی صبح یہ ہے, دیکھیے ہم نے ایک انوائرمنٹ شیپ کی ہے نا, یہ انوائرمنٹ شیپ یہ کی ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو, اپنے لوگوں کو جو کہ بھول بھلا چکے تھے, اور ہم ذہنی طور پہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کشمیر شاید انہی کیسا ہے, ان کو بتا دیا کہ نہیں, پولیٹیکل میپ کے حساب سے سرکریک, سیاچن, یہ, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جوناگڑھ بھی ہمارے یہ حصہ ہے, اور یہ it will have a long lasting impact. You will see this is the first step, stepping stone ہے نا یہ, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے اس میں آپ. اور یہ بھی میں کہتا ہوں ڈپلومیسی کے ایک بہترین قسم. صحیح, ٹھیک ہے. ڈیمائس آف سیکولر انڈیا سر, کب ہوئی ہے یہ ڈیمائس؟ میری جتنی عمر ہے تو مجھے تو کبھی لگا ہی نہیں کہ انڈیا کوئی سیکولر ملک ہے. آپ مجھ سے سینئر ہیں, آپ فرمائیے گا کہ آپ نے کبھی سیکولر انڈیا دیکھا ہے؟ طارق پیرزادہ صاحب. دیکھیے تھا ہی نہیں سیکولر انڈیا, اس لیے نہیں تھا. دیکھیے یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے بعد سے یہ سیکولر کبھی تھا, یہ خطہ ہی سیکولر نہیں تھا. صحیح ہے. طارق پیرزادہ صاحب. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں بھارتی حکمرانوں کے متعلق کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں رہا. نہرو کو لے لیں, میرے نزدیک تو ایک مکروہ انسان تھا, دھوکے باز تھا, اس نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا, موقع پرست تھا. ہندوؤں کے نقطہ نظر سے میں کہتا ہوں, بھارتی ہندوؤں کے موقع شناس نیگیٹو نہیں ہے, لیکن موقع پرستی نیگیٹو تھا. اچھا, اس نے وقت کو استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیاقت علی خان کی کے زبردست دور کے بعد آنے والے حکمران جو ہیں وہ بات کو سمجھ لیتے, اور خاص طور پر ایوب خان کے پاس بڑا موقع تھا, اور میں وہ چین والی بات نہیں کر رہا ہوں کہ 62 میں یہ کر دینا چاہیے تھا, وہ کر دینا چاہیے تھا. کشمیر کے متعلق سنجیدہ آزادی کا جو تصور ہے, کشمیر کو آزاد کرانے کا, میں آپ کو ایک ذرا سنجیدہ سی بات کہتا چلوں یہاں پر, بالکل, کہ اب بھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کشمیر کو آزاد کرانے کی بات ابھی بھی کھل کر ہمارے زبان سے باہر نہیں آ رہی ہے. ابھی بھی ہم کشمیر کی تحریک آزادی کی مدد کرنے کا جو اہم فکرہ ہے وہ ہمارے
لہجے سے. سر آپ کی زبان پہ نہیں آ رہی نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں نہیں آ رہی ہے. آپ کے سر پہ FATF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے, آپ ایک جملہ بولیں گے نہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی میسج آ جائے گا. میں آپ سے شدید اختلاف کروں گا, لیکن نہایت ادب کے ساتھ, نہایت ادب کے ساتھ. دیکھیے جب بین الاقوامی ریزولوشنز کی بنیاد پر آپ کوئی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں نا, چونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود ہے, تو وہ آپ کو گرے لسٹ میں لے جائیں, بلیک لسٹ میں لے جائیں, کچھ کر لیں. پاکستان اس وقت ایک بڑا اہم ملک ہے اور ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے. آپ کے خلاف ایک حد تک تو اقدامات ہو سکتے ہیں. ایران کی طرح آپ پر 100% پابندیاں لگانے کا نہ تو کوئی جواز موجود ہے اور نہ ہی اسے کیا کہتے ہیں اتنی جرت کرنے کے لیے کوئی ریاست تیار ہے, کیونکہ 221 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اگر یہاں سے لوگ معاملات کو, ہتھیاروں کو, پالیسیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ریاست کمزور ہو جائے تو میرا خیال ہے دنیا کے بہت سے ملکوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اور خاص طور پہ یہ بات اسرائیل تک بھی جا سکتی ہے. میں اس کو اور وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں, میں بلکہ یوں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان میں کوئی بہت ہی ریڈیکل قسم کا حکمران آ جائے اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لے, اور جہاں جہاں مسلمانوں کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, روکنے والا کوئی نہیں ہے. صحیح. وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو نیست و نابود کر دے, وہی ایک شکل ہے. اور ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے نیوکلیئر وار کی ضرورت ہے. صحیح کہا آپ نے. میرا نہیں خیال کہ ایک FATF کی ایک آڑ میں ہم اپنے آپ کو ایک بڑے موقف سے پیچھے رکھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ بڑے زوردار موقف کے ساتھ آگے, یعنی ہم اپنی کلیئرٹی کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. اس بات سے قطع نظر میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی کیا مشکلات ہیں, کیا مسائل ہیں. اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے ملک کے پاس بھی کشمیر جیسی 2 قراردادیں اس کے پاس ہوتی تو آج وہ کشمیر جیسا علاقہ کب کا حاصل کر چکا ہوتا. ہمارے دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے, گفتگو کے سلسلے کو سمیٹنا ہوگا. مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج اس خاص موقع پر کہ جب یوم استحصال کشمیر دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے اور خاص طور پر پاکستان میں منایا جا رہا ہے, ہم نے اپنی خاص گفتگو میں اپنے خاص مہمانوں کو شامل کیا اور بہت اچھی گفتگو رہی. یقین کیا جا سکتا ہے کہ پاکستانی تمام دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں کشمیریوں کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے, اور کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کے برابر ہیں ہمارے لیے. ہم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہیں گے, تاکہ جب وہ وقت آئے کہ جس کا ہم سب کو انتظار ہے تو ہم کشمیریوں کو سرخ رو ہوتا ہوا دیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. کووڈ کی احتیاط جاری رکھیں. جی پاکستان.